بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میں اور میری بیوی صلاح و بام کر کے آپ کے پاس آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دے کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، آپ کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے اور باپ اسی کے لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواری چھوٹی لگنے لگتی ہے تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی نہ چھو سکے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش رکھ سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف 3 چیزوں کا خیال کر لینا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کی، یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ، وہ کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں؟ یہ کون سے ایسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے گھر میں کرو گے تو آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو کتنی بھی حسین کیوں نہ ہوں، وہ اس دنیا میں بدنام ہو جاتی ہیں۔ اس کو نہ گھر والے سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہیں، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے ان کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتے ہیں۔ نہ اس بچی کو دن کو سکون ہوتا ہے اور نہ رات کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے، وہ اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میکا یعنی ماں باپ بہن بھائی پورا گھر پریشان ہے، اور وہ گٹ گٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار یا تو وہ شوہر کو اپنا لیتی ہے، شوہر کے ظلم و ستم کو اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد یا کہیں بھی ضرور دیکھا اور سنا ہے کہ ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی بربادی میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوتے اور اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں اس کا خاوند بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلقی اور حسن و سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں، بیماری اور رنج و غم میں دل جوتی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردہ میں رکھ کر اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی کی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسری بات، تیسرا عمل، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جس خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہوں۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، خواہ ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطار ہی کیوں نہ ہو،
حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتا ہے۔ ناظرین آپ خود سوچیے، اس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، رسوا ہوگا۔ اس لیے ایسے شخص ان 3 باتوں پر عمل کرو کیونکہ اس سے آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مجوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فتور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سکھا دیا اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں۔ فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔